حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج تشریف لے گئے، آپ نے رب العالمین کو دیکھا۔ اب جو حضرات فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں جمال الہی کو اور ذات الہی کو دیکھنا محال ہے، وہ اس امر پر غور نہیں فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین پر کھڑے ہو کر نہیں دیکھا۔ یہ دنیاوی زندگی کی بات نہیں ہے، یہ اس عالم کی بات ہے جس سے نہ میں واقف ہوں، نہ آپ واقف ہو، نہ علماء واقف۔ کون جانتا ہے کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کہاں تھی؟ کون جانتا ہے؟ جبرائیل امین ساتھ تھے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، اس سے آگے میری مجال نہیں ہے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، اس سے آگے میں ایک بال برابر بھی بڑھوں، تجلیات الہی مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی، میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر ایک سواری حضور کو دی گئی جس کا نام رفرف تھا، ایک کوئی تخت تھا جس پر حضور جلوہ افروز ہوئے اور وہ لے اڑا۔ اب کہاں لے گیا؟ قاب قوسین او ادنی، قوسین کہتے ہیں کمانوں کو، قرآن کہتا ہے قاب قوسین، دو کمانوں کے درمیان لے گیا، او ادنا، یا اس سے بھی قریب تر۔ اب کچھ حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ بازو بڑھاتے ہیں تو یہ قوس بن جاتی ہے، کمان بن جاتی ہے، اور جب کسی کو آپ سینے سے لگا لیتے ہیں تو یہ اس سے بھی قرب بڑھ جاتا ہے کہ قادر مطلق نے اپنے حبیب کو اپنے دست قدرت میں لے کر اپنے سینے اقدس سے لگایا۔ کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، یہ بہت قریب تر فاصلے کی بات ہے، اس طرح کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھو، قرآن نے بھی تو اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جب کوئی ایسا نام اللہ کے لیے لیا جاتا ہے تو اس کا معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی تائید ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ اور بندے کا ہاتھ ایک جیسا نہیں، اگرچہ لفظ ایک جیسے ہیں، بندے کے لیے یاد آئے گا تو یہی ہاتھ مراد ہوگا، اللہ کے لیے یاد آئے گا تو اس کا دست قدرت مراد ہوگا، جیسا اسے سزاوار ہے، ہم اس کی شکل نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح کعبہ قوسین جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو جیسا اس کی شان کو سزاوار ہے ویسا مفہوم ہوگا۔ لیکن میں اس بات کا قائل ہوں، صوفیاء اس بات کے قائل ہیں، اہل نظر اس بات کے قائل ہیں، علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جل شانہ کا جمال محمد الرسول اللہ نے شب معراج دیکھا۔ اور علماء سارے اس بات پر بھی متفق ہیں کہ میدان حشر میں جو نجات پائیں گے وہ سارے اللہ تعالی کو روبرو دیکھیں گے۔ لوگ میدان حشر میں دیکھیں گے، محمد الرسول اللہ نے شب معراج میں دیکھا، اس لیے کہ حضور اللہ کی ذات کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ نے جنت کا ملاحظہ فرمایا، آپ جنت کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ نے دوزخ کا ملاحظہ فرمایا شب معراج، آپ دوزخ کے بھی چشمدید گواہ ہیں۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ نے کہا تم بدکاری کرو گے تو دوزخ میں جاؤ، پتہ نہیں دوزخ ہے بھی کہ نہیں دوزخ ہے۔ محمد رسول اللہ نے بنفس نفیس اس کا ملاحظہ فرمایا۔ تم نے نہیں دیکھا نہ دیکھو، میں نے نہیں دیکھا نہ دیکھوں، سارا جہان نہ دیکھے، محمد رسول اللہ نے دیکھا۔ اب کوئی کہ جنت ہے یا نہیں، حضور نے جنت کا وعدہ تو فرمایا لیکن حضور نے جنت دیکھا؟ ہاں حضور نے جنت دیکھا، شب معراج معائنہ فرمایا سارے جنت کا آپ نے دیکھا۔ اب اسی طرح کوئی کہہ دے خدا ہے خدا ہے، کیا رسول اللہ نے خدا دیکھا؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ نے دیکھا تو نہیں تو بات تو مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے یہی صحیح ہے کہ حضور عینی شاہد ہیں جمال الہی کے۔
اگر آخرت میں جنتی دیکھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے گئے وہاں تو کسی جنتی کا بھی گزر نہیں. اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ بھئی آپ دنیا کی بات وہاں کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں دنیا تھی کیا؟ جس کا وجود عالی اتنا پاک ہے، اتنا لطیف ہے کہ جہاں جبرائیل امین نہیں جا سکتا، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہاں محمد الرسول اللہ کا جسد عالی جا سکتا ہے، وجود پاک جا سکتا ہے. وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن ان جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں. حضور علیہ السلام انسان ہیں، ان جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں. ان جیسا تو کوئی نوری فرشتہ نہیں، ان کی جوتیوں کے صدقے جائیں نوری فرشتے. اور بشریت کا کمال یہی ہے کہ بشر ہی نبی اور رسول ہے. بشریت کو یہ اعزاز بخشا ہے رب العالمین نے، اور وہ بشر ہیں کہ فرشتوں کا سردار ہے، مطاع ثم امین. جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، مطاع ہیں، سب ان کی اطاعت کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر جا کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا نوری وجود میرے نوری پر اس سے آگے کی تاب نہیں رکھتے. آپ تشریف لے گئے، جہاں تک رب نے چاہا لے گئے. ارے یہی وجود اطہر تھا نا، جسے آپ خاکی وجود کہتے ہیں، وہی وجود تھا نا محمد الرسول. لیکن کتنی لطیف خاک تھی یار، خاک کا عنصر بھی کتنا لطیف تھا کہ تجلیات باری کی برداشت کی سکت تھی اس میں. جس کے وجود کی خاک پاک اتنی لطیف تھی، اس کی نگاہ کریم کتنی لطیف ہوگی. وہ تیرا میرا عام وجود ہے، اس میں بھی ہماری آنکھ کتنی نازک، کتنی شفاف، کتنی لطیف اور کتنی وسیع ہے کہ ہم اس طرح کر کے صرف آنکھ کھولتے ہیں تو آسمان پر نظر پہنچ جاتی ہے. اگر میری تیری آنکھ ایسی ہے تو محمد الرسول اللہ کی چشم مبارک کیسی ہوگی؟ اور ہم زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں. وہ عرش بری سے بھی کہیں آگے تشریف لے گئے، وہاں جا کر کیا دیکھا یہ وہ جانے اور وہ جانے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ حضور نے رب العالمین کو بنفس نفیس اپنی چشم مبارک سے دیکھا. جب اس عالم میں یا عالم آخرت میں جائیں گے تو ہر جنتی دیکھے گا. تو حضور تو جنتوں سے بالا تر تشریف لے گئے، جنتی جنت میں جانے سے پہلے اللہ کو دیکھ لیں گے، میدان حشر میں دیکھ لیں گے. تو حضور نے تو واپسی پہ جنتوں کا ملاحظہ فرمایا، وہاں دیکھا تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور کسی میں نہیں حوصلہ تو نہ مانے. ہماری تو مجبوری ہے ماننا کہ کوئی تو چشمدید گواہ ہو اللہ کی ذات کا، کوئی تو چشمدید گواہ ہو جنت کا، کوئی تو چشمدید گواہ ہو دوزخ کا. تو انبیاء کا تو مقام ہی الگ ہوتا ہے. انبیاء کو جنت کا لالچ دینا یا جنت سے نکالنا، یہ دونوں باتیں سرے سے سوچنا ہی غلط ہے. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہی زمین پر رہنے اور زمین سے واپس آ کر جنت میں جانے کے لیے کیا گیا. یہ الگ بات کہ انہیں جنت میں رکھا گیا کہ کل ان کی اولاد یہ نہ کہے کہ بابا جی بتاتے تو ہو جنت ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، آپ نے دیکھی؟ وہ فرمائے میں تو وہاں رہا ہوں بھائی، دیکھی نہیں، رہا ہوں وہاں پر. وہاں اللہ کے جلوے دیکھے ہیں، وہاں کی نعمتیں دیکھی ہیں، وہاں کے مکانوں میں رہا ہوں، وہاں کا لباس استعمال کیا ہے. بھئی میں تو وہاں رہا ہوں اور واپس وہیں جا رہا ہوں. تم نے بھی اگر آنا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی کرو گے تو نہیں آ سکو. تو جنت میں رکھنے سے مراد یہ تھا کہ وہ جنت کے چشمدید گواہ ہوں.